بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے کلاس 9 اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ 100 MCQs ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں، دھیان سے آپ نے ان MCQs کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلا MCQs ہے کہ لفظ قرآن کا معنی ہے۔ تو لفظ قرآن بچوں نکلا ہے لفظ قرات سے، اور قرات کا مطلب ہے پڑھی جانے والی۔ تو اس کا دوسرا آپشن ہے بچوں الف، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسرا MCQs ہے سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ تو سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا تھا۔ تھرڈ ہے تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی ہے۔ فورتھ ہے قرآن مجید کے حافظ قرآن کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ تو یہ جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، اور یہ جنگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور مسیلمہ کذاب کو جو تھا حبشی، جس نے حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر اسی نے ہی مسیلمہ کذاب کو مارا تھا، اور انہوں نے جو ہے فتح مکہ میں اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جنگ یرموک بچوں، یہ جنگ جو یرموک ہے یہ غالباً 636 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے خلاف لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اور اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور جنگ یرموک میں پھر جو ہے ملک شام پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ جنگ قادسیہ، یہ جنگ مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کی قیادت جو ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے، اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور عراق میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ جنگ جمل یہ آپسی جنگ تھی، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ آپسی جنگ تھی۔ ففتھ ہے بچوں حکومتی سرپرستی میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدفین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت مقرر کیے گئے تھے۔ سکس ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ تو جب یہ نسخہ بنایا گیا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، اور ان کے بعد پھر جو ہیں حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی اور مسلمانوں کی اماں حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہا کے پاس تھا۔ ساتواں ہے وحی لکھنے والے صحابی کہلاتے ہیں، تو وحی لکھنے والے صحابی کاتب وحی کہلاتے ہیں۔ ایٹتھ ہے قرآن مجید نازل ہوا، تو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کا موضوع، تو قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ 10th ہے نبی کریم کو بنا کر بھیجا گیا، معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا آغاز ہوا عہد رسالت میں ہی، ٹھیک ہے، عہد رسالت میں ہی نبی پاک کی موجودگی میں حضرت عمرو بن العاص نے صحیفہ صادقہ لکھا تھا، جس میں 1000 احادیث شامل ہیں۔ نبی کریم نے یمن کا والی یا یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا حضرت معاذ بن جبل کو، تو حضرت معاذ بن جبل یہاں پر آپشن ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا حضرت معاذ بن جبل کو۔ اور صحیفہ صادقہ مرتب کیا حضرت عمرو بن العاص کا۔ ساحِ ستہ میں شامل ہیں، تو ساحِ ستہ میں 6 کتابیں بچوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ احادیث کی ہے بخاری، پھر اس کے بعد ہے جی مسلم شریف، پھر سنن ابی داؤد ہے،
پھر جامع ترمذی ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر سنن ابن ماجہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہے جی کتنی ہو گئی ہیں، 1 2 3 4 5 بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، ٹھیک ہے۔ یہ 6 احادیث کی کتب ہیں جنہیں صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ایم سی کیو دیکھتے ہیں بچوں۔ 15 ہے بچوں، سرکاری سطح پر احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا انتظام فرمایا تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا تھا۔ اور 16 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث قولی جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہو، حدیث فعلی جو نبی پاک نے کوئی کام کیا ہے، اور حدیث قدسی۔ اچھا اس کو ذرا سمجھیے گا، حدیث قدسی وہ احادیث ہوتی ہے جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ مفہوم اللہ کا ہے اور الفاظ نبی کریم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک بہت مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور اپنا بچوں یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ قرآن الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں، احادیث الفاظ اور مفہوم دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور حدیث قدسی الفاظ اللہ تعالیٰ کے اور جو الفاظ نبی پاک کے اور جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اور 17 ہے، اسلام میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید کا واضح ذکر آیا ہے سورۃ اخلاص میں۔ اور 20 ہے، کس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا تو وہ سورۃ الاحزاب میں قرار دیا گیا۔ 21 ہے، نبی کریم کی وہ خصوصیات جو صرف آپ ہی کے لیے انفرادیت ہیں تو وہ ختم نبوت ہے، اور کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ سابقہ انبیاء کرام کی نبوت تھی مخصوص قوم اور علاقے کے لیے۔ اور 23 ہے، حضرت جبرائیل کے پر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں۔ 24 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابو البشر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور امام الانبیاء یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں۔ خلیفۃ اللہ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ روح اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلیم اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ 25 ہے، وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے تو وہ روزہ ہے۔ 26 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کون سی کتاب میں موجود تھی تو وہ انجیل مقدس میں بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور 27 ہے، تورات کو اسفار خمسہ کہے جانے کی وجہ کہ تورات جو ہے وہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اور صلح حدیبیہ کون سی ہجری میں ہوئی تو صلح حدیبیہ بچوں 6 ہجری میں ہوئی تھی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور جو ہے 5 ہجری میں غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں وہ ہوئی تھی، اور 3 ہجری میں جو ہے غزوہ احد ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے۔ اور 29 ہے صلح حدیبیہ کتنے عرصے تک قائم رہی؟ تو صلح حدیبیہ 2 سال تک قائم رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام؟ تو ان کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ براق وہ جانور ہے جس پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا۔ ناقہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جو قوم سمود نے شرط لگائی تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، تو اللہ نے معجزے کے طور پر پہاڑ سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ بھی دیا تھا۔ ذوالفقار یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار کا نام ہے۔ اور 31 ہے کہ وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے، تو وہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وادی حنین میں آباد تھے، تو وادی حنین میں آباد تھے بنو حوازن و ثقیف آباد تھے۔ عام الوفود سے مراد ہے وفود کا سال۔ اور وفد بن تمیم کی قیادت کر رہا تھا، تو وہ ارقہ بن حابس کر رہا تھا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں۔ 35 ہے بچوں، وفد عبد القیس کے سردار اشجد کی 2 نمایاں خوبیاں تھیں، تو نبی پاک نے سردار اشجد کی رواداری اور بردباری کی تعریف کی تھی۔ عام الوفود کس سن کو کہا جاتا ہے؟ تو عام الوفود 9 ہجری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، تو اب پھر بہت سارے وفد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو اسی لیے اسے عام الوفود کا سال کہا جاتا ہے۔ 37 ہے، آپ نے دنیا کی بے وقتی کو تشبیہ دی تو بکری کے مردہ بچے سے تشبیہ دی۔ 38 ہے، نبی کریم کی 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ نے کی۔ نبی کریم نے شفقت سے ہاتھ چومے مزدوری کرنے والے کے، ٹھیک ہے، ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے تھے، تو مزدوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ خراب تھے، تو نبی پاک نے ان کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ عمر اور رزق میں اضافے اور برکت کے لیے نبی کریم نے حکم دیا صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت امامہ کس کی بیٹی ہیں؟ تو حضرت امامہ حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ اور 42 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش؟ تو وہ ہے 12 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جس معاہدے کو آپ نے سرخ اونٹ سے زیادہ محبوب کہا وہ حلف الفضول کا واقعہ ہے۔ 44 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو والدہ کا انتقال ابوا میں ہوا تھا۔ 45 ہے، سفر شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی، وہ 12 سال تھی۔ اب نیکسٹ ہے بچوں ہمارے پاس 46 ہے کہ نبی کریم غار حرا تشریف لے جاتے تھے، تو غار حرا یکسوئی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یعنی غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ضرورت مندوں پر کھلے دل سے خرچ کرنا۔ 48 ہے کہ صلح رحمی قیامت کے دن لٹکائی جائے گی، عرش سے لٹکائی جائے گی۔ نبی کریم نے کس موقع پر نیک فال نکالی؟ تو نبی کریم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نیک فال نکالی تھی۔ فضیلت کا معیار؟ تو فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ تمام اعمال کی روح؟ تو تمام اعمال کی روح اخلاص ہے۔ نبی کریم نے تقویٰ کا اصل مقام قرار دیا، تو تقویٰ کا اصل مقام دل کو قرار دیا ہے۔ 52 ہے، 53 ہے، پردہ پوشی جائز نہیں؟ تو پردہ پوشی جو ہے اجتماعی جرم کی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی بہت سے لوگ مل کر جب ایک جرم کر رہے ہوں
تو اس صورت میں پردہ پوشی جائز نہیں ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کہلاتا ہے۔ وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا تو وہ اجوا کھجور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس وقت گواہ بنانے کا حکم دیا؟ خرید و فروخت کے وقت۔ گواہی مبنی ہے پختہ علم پر کہ آپ کو مکمل علم ہو، یقین ہو۔ اور 58 ہے جار کے معنی ہیں تو جار کے معنی ہمسائے کے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے بچوں ہمارے پاس 59 ہے حدیث مبارکہ میں قسم کی ممانعت کی گئی ہے، آباء و اجداد کی قسم کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ 60 ہے جب صرف 2 گواہ موجود ہوں تو گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں آگے۔ 61 ہے بچوں، جبرائیل علیہ السلام نے بار بار حقوق کی تاکید فرمائی، ہمسایوں کے حقوق کی۔ سود کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 10 گنا۔ جہاد فرض ہوا مکہ مکرمہ میں 2 ہجری میں۔ جہاد باللسان سے مراد ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، جہاد باللسان کا مطلب ہے۔ قلم کے ذریعے جہاد کا کرنا، اسے جہاد بالقلم کہتے ہیں۔ تلوار سے جہاد کرنا، اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ مجاہدین کی مالی مدد کرنا، اسے جہاد بالمال کہتے ہیں۔ 66 ہے مشاہدے کے لغوی معنی ہے دیکھنا۔ اور زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین کی عمر 23 سال تھی اور آپ بیمار تھے۔ امام زید بن علی کا لقب ہے حلیف قرآن۔ امام زید بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی 40,000 افراد نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ 72 ہے حضرت عمرو بن امیہ نے غزوے کے بعد اسلام قبول کیا تو آپ نے غزوہ خیبر جو کہ 7 ہجری میں ہوا تھا، اور غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا تھا اور 8 ہجری میں ہی مکہ فتح ہوا تھا، اور غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا تھا، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص کا نمایاں وصف تھا سفارت کاری۔ ٹھیک ہے کہ آپ دوسرے گروہوں یا دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات چیت اور لین دین کر لیا کرتے تھے۔ کے بعد نیکسٹ ہے بچوں 74 ہے حضرت عمرو بن العاص نے شہر کی بنیاد رکھی تو آپ نے فسطاط کی بنیاد رکھی۔ حضرت عطیہ مہارت رکھتی تھیں طب میں، جرت اور طب میں مہارت رکھتی تھی۔ عطار کا لفظی مطلب ہے خوشبوؤں کا ماہر، تو یہاں ادویات ہے تو ادویات کا ماہر آئے گا۔ کس عالم کو 2 لاکھ احادیث یاد تھیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی کو 2 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب الموافقات ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح آفاق تانیف مقدمہ ابن خلدون ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب معین الدین تھا۔ ابن رشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متاثر تھے ارسطو سے۔ علامہ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصنیف رسالہ کشیریہ ہے۔ 83 ہے حضرت شفا کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ 84 ہے حضرت سلیم نے نبی کریم کے ہونٹ مبارک سے مس شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا؟ مشک کا ٹکڑا محفوظ کیا۔ 85 ہے حضرت ایمن کا آبائی علاقہ، تو آپ کا آبائی علاقہ حبشہ تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں 86 ہے بچوں، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے حضرت حمارہ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید۔ مسیلمہ کذاب نے انہیں قید کر لیا تھا اور کہا تھا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔
مگر حضرت حبیب بن زید رضی تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تو اس نے بے دردی سے آپ کو شہید کر دیا۔ تو پھر جنگ یمامہ میں حضرت عمارہ نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید کے ساتھ خود بھی شرکت کی تھی۔ 87 ہے جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جیم پٹھے۔ 88 ہے کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و آبرو کا سبب بنتی ہے خود اعتمادی۔ کسی قوم کے نظریے، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویے کو تہذیب کہتے ہیں۔ پہلی وحی میں حکم دیا گیا پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ 91 ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی ہے کہ انسان تیاری کرے مستقبل کے لیے۔ 92 ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کے لیے بچاؤ کی منصوبہ بندی کی قحط سے۔ اسلام کی ابتدائی جنگوں میں دونوں اطراف سے کتنے افراد کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا؟ تو وہ ہے 1018 افراد۔ 94 ہے منصوبہ بندی کو عربی زبان میں تخطیط کہتے ہیں۔ 95 ہے توحید کو ماننے والا کہلاتا ہے، موحد کہلاتا ہے۔ 96 ہے اسلامی تہذیب کے تشکیلی عناصر ہیں اسلامی عقائد۔ اور 97 ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے پر بنیاد تعمیر کی گئی اسلامی تہذیب کی۔ اور 98 ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا صلح حدیبیہ۔ کون سا مومن بہترین قرار دیا گیا؟ تو حدیث کے مطابق طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ 100 ہے صحابہ کرام کون سے کھیلوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے؟ تو نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ بچوں کلاس 9 اسلامیات کے 100 MCQs ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔